آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، رسول جو رسول دے اسے لینا ہے اور جس سے روک دے اس سے روکنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کا اسی طریقے سے دعوت کا دینا اتنا ہی ضروری ہے اس امت کے لیے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہو، جب اتنے فرقے ہو جائیں گے، بڑھ جائیں گے، تو پھر جنت میں کون جائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں جانے وہ ہے جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر چلیں گے، ان کے طریقے پر ہو۔ نیت ہماری غلط ہے، اب ہم چلے ہی جا رہے ہیں 10 سال عمل کر لیا، 20 سال عمل کر لیا، 50 سال عمل کر لیا، پتہ چلا دنیا سے چلے گئے، وہاں پر جا کر پتہ چلا بھائی آپ کی نیت غلط تھی۔ تو خیر خواہی سب سے فرسٹ، ایک انسان کے دل میں اخلاص کے بعد خیر خواہی ہونی چاہیے کہ میں میرے بھائی کو دعوت دے رہا ہوں اور اس کو دعوت دے رہا ہوں تو میں تیرے فائدے کے لیے دعوت دے رہا ہوں، اس میں میرا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ کہ کسی دل پر اس کا اثر نہیں گزر سکتا، کہ ولا عین رأت، کسی آنکھ نے کبھی ایسی چیز نہیں دی، ولا اذن سمعت، کسی کان نے کبھی ایسی بات نہیں سنی، ایسا ذکر نہیں سنا جو جنت کے اندر چیزیں موجود ہیں۔ آنکھ کے اندر لوگوں میں یہ غلط فہمی پھیلائی گئی اور لوگوں نے ایک بڑی مہم بنا لی کہ اب جو ہے یہاں پر مطلب اس شخص کے یعنی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو نہیں پھیلنے دیا جا رہا۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ تمام طرح کی تعریف و صفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، تمام جانوں و عالم بے شمار درود و اسلام نازل اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، ہم اور آپ نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وہ مشہور مقولہ سنا ہے، کانا خلقہ القرآن، کہ جب حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اللہ کے نبی کے اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ پورا قرآن اللہ کے نبی کے اخلاق تھے، کانا خلقہ القرآن، آپ کی سیرت و سلوک قرآن کی زندہ ترجمانی تھی۔ اللہ کے نبی کی زندگی قرآن کی زندہ ترجمانی تھی، عبادات میں، عقائد میں، معاملات میں، علمی مسائل میں اور دعوت و تبلیغ کے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ قرآن مجید کا جیتا جاتا عکس اور نمونہ تھی ہر معاملات میں۔ اس اعتبار سے میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ تلاوت کی۔ اس آیت کریمہ میں دعوت و تبلیغ سے متعلق جملہ امور سمٹے ہوئے ہیں، دعوت کے مراحل، اس کا طریقہ کار، اس کے آداب، اس کے اندر، اس آیت کے اندر جامعیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمیٹ دیا اور داعی کے کردار کی طرف بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ کر دیا۔ فرمایا ادعو الی سبیل ربک، کہ بلاؤ، ادعو کا لفظ استعمال کیا، اس کا ایک ایک لفظ معنی کی ذخیرہ رکھتا ہے، یعنی اگر اس کو بیان کیا جائے گا تو وہ وقت کم پڑ جائے گا۔ ادعو کا جو لفظ یہاں پر اللہ نے استعمال کیا، یہ فعل امر ہے، یہ آرڈر ہے، یہ حکم ہے، یہ حکم دیا گیا ادعو، بلاؤ، اللہ نے حکم دیا بلاؤ۔ یہ واحد کا صیغہ ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ بلاؤ۔ شہادت حق کو قائم کرنے کا حکم تمام انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا کہ تم زمین پر جا کر حق کی شہادت کو قائم کر دو، یہی تمہارا اس زمین پر مشن ہے، مقصد ہے۔ تمہیں زندگی اگر آرام کی چاہیے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس زندگی کے بعد وہ والی زندگی عطا کرے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ، کہ یقیناً
کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا، شاہد بنا کر بھیجا، مبشر بشارت سنانے والا بنا کر بھیجا، نذیر ڈرانے والا بنا کر بھیجا، وداعیا الی اللہ اور اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کر بھیجا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کرام کے اسی سلسلے کی آخری کڑی تھے کہ تمام انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شہادت حق کو اس زمین پر قائم کرنے کے لیے بھیجا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا آخری بنایا۔ اور اس زمین پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین داعی کوئی ہو نہیں سکتا، اللہ کے نبی سے افضل داعی کوئی ہو نہیں سکتا، اور انبیاء کرام سے بہتر دعوت کوئی دے نہیں سکتا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی آئے ان تمام نبیوں سے بہتر کوئی داعی اس زمین پر ہو سکتا ہے؟ ان تمام سے زیادہ پریشانیاں کسی نے اس زمین پر جھیلی، جبکہ سب کے سب اللہ کے پیارے تھے، سب کے سب اللہ کے محبوب تھے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے اندر اللہ کے سب سے بڑے محبوب تھے۔ اس کے بعد اس زمین پر پریشانی ملی کیوں؟ تکلیف ملی کیوں؟ پتھر کھائے کیوں؟ کیونکہ یہ جائے مقام نہیں، یہ ٹھہرنے کی جگہ نہیں، اور یہاں پر انہوں نے اپنے اس مشن کو پورا کیا، اور سب سے اعلیٰ مقام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فائز کر دیا گیا۔ اب اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بات پر مکلف کیا جا رہا ہے تو اصول ہے کہ الامر للاسوۃ امر للاتباع، کہ اگر کسی اسوے کو جس کو ہم لیڈر بنا رہے ہیں اس کو اگر حکم دیا جائے گا تو اس کے اندر متبعین آٹومیٹک آ جائیں گے۔ اللہ کے نبی کو حکم دیا گیا کہ ادعو بلاؤ، تو وہی برابر کا صیغہ تمام امتیوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوور کے لیے بھی استعمال کیا کہ تمہیں بھی اسی کے برابر بلانا ہے۔ ادعو الی سبیل ربک، کہ بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف۔ عام حالات میں کوئی بات اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کے طور پر کہی جا رہی ہے تو پوری امت اس کے اندر مخاطب ہوگی کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ لیکن کچھ مخصوص اگر صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حکم دیا جا رہا ہے تو اس کے اندر امت جو ہے اس حکم کے اندر نہیں آئے گی، اس کے ضامن اس کے دائرے میں نہیں آئے گی۔ چنانچہ ہر شخص کے لیے اگر کسی کو نمونہ بنایا گیا تو کس کو بنایا گیا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم تمام کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین آئیڈیل بنایا گیا۔ اور وما آتاکم الرسول، جو رسول دے اسے لینا ہے، اور جس سے روک دے اس سے روکنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کا فیصلہ کر دیا، چنانچہ ہر شخص پر اس کے علم اور اس کے قدرت کے مطابق دعوت کا فریضہ عائد ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے۔ یعنی یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم کا صیغہ استعمال کیا کہ بلانا ہے، ادعو، بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف لوگوں کو، یعنی دعوت تمہارے اوپر فرض ہے، دینی ہے۔ اور ہر شخص جو اس کا علم ہے، جہاں محیط ہے، اس کو اس کا استعمال کر کے اس دعوت کو دینا ہے۔ اسی لیے اللہ نے اس ارشاد میں آگے کہا ادعو الی سبیل ربک۔ اب آپ کی دعوت کا رخ کیا ہونا چاہیے، آپ کی دعوت کا مقصود کیا ہونا چاہیے، آپ کی جہت متعین کیا ہونی چاہیے، کہ آپ کو دعوت دینی کس چیز کی ہے، اور دعوت دینی کدھر ہے؟ دعوت دینی ہے اپنے رب کے راستے کی طرف، غیروں کے رب کے راستے کی طرف نہیں، یا اپنی شخصیت یا کسی کی شخصیت کی طرف نہیں، بلکہ کس کی طرف دینی ہے؟ کیونکہ یہ زندگی دی اللہ نے ہے، کام بھی کس کے لیے کرنا پڑے گا؟ اللہ کے لیے کرنا پڑے گا۔ پھر اس کے بعد ایک زندگی اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، لیکن اس زندگی کے اندر اللہ نے حکم دیا اب ہمیں دعوت کس کی طرف دینی ہے؟ اللہ نے کہا کہ اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو۔ اس راستے کے اندر توحید آتی ہے، اس راستے کے اندر پورا دین آ جاتی ہے، پورا شریعت آ جاتی ہے، اس کے اندر توحید الوہیت آتی ہے، توحید ربوبیت آتی ہے، توحید اسماء و صفات آتی ہے، صراط مستقیم آتی ہے، چھوٹے سے آداب سے لے کر تمام چیزیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلا دی ہے، اور تمام چیزیں اس دین کے اندر آتی ہیں، اور اس دین کی ہمیں دعوت دینی ہے۔ اب ہم دعوت دے نہیں پائیں گے جب تک ہمیں خود نہیں پتا ہوگا کہ دعوت دینی کس چیز کی ہے اور دعوت دینی کیسے ہے۔ جب تک ہمیں علم نہیں ہوگا کسی چیز کا، ہم اس کو ایکسپلین کیسے کریں گے، ہم اس کو سمجھائیں گے کیسے؟ توحید کے آتے ہی انسان کفر اور شرک کے دلدل سے پاک ہو جاتا ہے۔ جب ہم لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے ہیں تو یہ کوئی معمولی دعوت نہیں ہوتی،
بلکہ وہ کفر اور شرک کے دلدل سے پاک ہوتے ہیں، اور شرک انسان کو اپنے رب سے غافل کر کے اپنے اعمال کو غارت کر دیتا ہے۔ ایک انسان کے اعمال کو غارت کرنے کے لیے شرک اس کی زندگی میں اگر ہے تو اس کے اعمال برباد کر دیتا ہے۔ اور ہمارا جو مشن ہے، مقصد ہے، وہ یہ ہونا چاہیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، کہ امت کو گیروں کی پرستش سے بچانا ہے، اور اسی دعوت کو لوگوں کے اندر ہمیں عام کرنا ہے، پھیلانا ہے، کہ عوام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کرے اور بدعت و خرافات سے بچے، فلاں اور فلاں کا دامن نہ پکڑے، کسی اور کو رب نہ بنائے، اسباب کو رب نہ بنائے۔ یہ ہمارا موٹیو ہونا چاہیے۔ اور دعوت کا طریقہ چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت مکمل دعوت تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل دعوت کا طریقہ بتلایا۔ ایک پہلو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چھوڑا، آپ کی جد و جہد تھی کہ اللہ رب کائنات کا دین جو توحید سے لے کر تمام معمولی آداب تک سیمت ہے، وہ تمام کا تمام امت تک پہنچانا۔ اب اگر کوئی شخص دعوت دیتا ہے اور وہ کوئی نیا طریقہ ایجاد کر کے دیتا ہے، یا کسی نئی بات کی طرف دعوت دیتا ہے، تو وہ دین کا حصہ ہو، اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اندر اگر وہ چیز موجود نہیں ہے، تو وہ دعوت کس کی طرف ہوئی؟ وہ دعوت الی اللہ نہیں ہوئی، بلکہ دعوت الی المشائخ، دعوت الی الافکارات، یعنی اپنے فکر، اپنے نظریے اور اپنے افکارات کی طرف دعوت دینا ہوئی۔ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام چیزیں بتلا دی، چھوٹی سے لے کر بڑی ہر چیز بتلا دی۔ دعوت الی اللہ امت محمدیہ کے جینے کے لیے، اس کی ترقی اور اس کی نشو و نما کے لیے ایسے ہی ضروری ہے جیسے ایک انسان کا انفرادی طور پر سانس لینا۔ ایک شخص انفرادی طور پر سانس لیتا ہے، سانس نہیں لے گا مر جائے گا۔ اسی طریقے سے دعوت کا دینا اتنا ہی ضروری ہے اس امت کے لیے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا وجود باقی رہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی کا مقصد پورا ہو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ زندگی کا جو مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا ہے، جنت کی طرف جانا، وہ پورا ہو، تو ہمیں دعوت دین کو اپنی زندگی کا لازمی جز بنانا ہوگا۔ جب تک ہم اپنی زندگی کا لازمی جز دعوت کو نہیں بنائیں گے، دعوت الی اللہ کو نہیں بنائیں گے، تب تک ہماری زندگی کا مقصد پورا نہیں ہوگا، اور ہماری دعائیں بھی قبول نہیں ہوگی۔ کیونکہ دعا کس کی قبول ہوتی ہے؟ دعا کس کی قبول ہوتی ہے؟ دعا اس کی قبول ہوتی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زندگی میں مقصد کے لیے بھیجا، اس مقصد پر چلتا ہے۔ جو مقصد پر نہیں چلے گا، اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دعوت کے لیے بھیجا، اور اگر ہم دعوت نہیں دیں گے تو ہماری دعائیں بھی قبول نہیں ہوگی۔ اللہ نے فرمایا وَدْعُوا إِلَىٰ رَبِّكَ سَبِيلِ رَبِّكَ وَلَا تَكُن مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، کہ اور تم اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ، کیونکہ یہ مشرکین کا طریقہ ہے کہ وہ دعوت نہیں دیتے، یہ مشرکین کا عمل ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم مشرکین کے اندر شامل نہ ہو تو ہمیں دعوت دینا ہوگی۔ اور اس پر زور اس لیے دے رہا ہوں کہ آج دعوتیں تو بہت ساری ہو رہی ہیں، دعوتیں ہو رہی ہیں، اور ہمارے سامنے بہت ساری دعوتیں چل رہی ہیں، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی دعوت کے بالمقابل تضاد رکھتی ہے، تغایر رکھتی ہے۔ اور پھر ہمارے سامنے جب دعوتیں ہو رہی ہیں اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی، توفیق نعمت دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت دی، توحید کی سمجھ دی، اس کے باوجود اگر ہم کام نہیں کریں گے تو پھر کس طریقے سے کام چلے گا؟ ہمارے سامنے باطل کی دعوت ہو رہی، لیکن ہم علم حاصل نہیں کرنا چاہتے۔ آج ایک مسلمان کتاب نہیں پڑھنا چاہتا، آج ایک مسلمان قرآن نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن صرف رفع الیدین کر لیا اور اس نے سوچا کہ اب یہ میرے لیے کافی ہے کہ میں نے بھائی سینے پر ہاتھ باندھ دیا، مجھے حدیث مل گئی، میں جنت میں جانے والا ہوں، اور اس کے بعد اب مجھے کوئی کام نہیں کرنا ہے۔ تو یہ کھانا پورتی والی زندگی ہو گئی کہ ہمارے سامنے باطل دعوتیں چل رہی ہیں، لوگوں کو لوگ جہنم کے راستے کی طرف لے کر جا رہے ہیں، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، لوگوں کو افکارات کی دعوت دے رہے ہیں، ہمیں پتہ ہونے کے باوجود ہم بالکل بھی کام نہیں کر رہے، جبکہ اپنی قدرت کے مطابق جو ایک انسان کے پاس علم ہے اس کے مطابق اس کے اوپر دعوت کا فریضہ عائد ہوتا ہے۔ کہیں جو ہے کسی خاص فرقے کی طرف دعوت دی جا رہی ہے، کسی خاص شخصیت کی طرف دعوت دی جا رہی ہے۔ ہمارے بر صغیر میں تصوف کا بول بالا ہے، یعنی ہر شخص اپنے اپنے نظریے کی طرف دعوت دے رہا ہے۔
کہیں مشائخ اور افکارات کی طرف بلایا جا رہا ہے. یہاں محض طنز و تعریض مقصود نہیں ہے. دعوت کے اسلوب میں جب ہم امت کے مسائل کا تجزیہ لیں گے تو ہمیں ساری چیزیں جاننی پڑیں گی کہ جب ایک آج کے دور کے اندر اتنی ساری دعوتیں چل رہی تو ہماری دعوت اس کے اندر کھو کہاں گئی, ہم سو کہاں گئے, ہم نے دعوت دی کیوں نہیں لوگوں کو؟ کیونکہ ہمیں خود کو نہیں پتا کہ دعوت دینی کس چیز کی ہے. اللہ نے قرآن کے اندر کلیئر بتا دیا, ادعو الی سبیل ربی, کہ اپنے رب کے راستے کی طرف تمہیں لوگوں کو دعوت دے. لیکن جب ہم نے فریضہ عائد نہیں کیا تو وہ لوگ کام کر رہے ہیں کہ جن کے پاس حق نہیں ہے, باطل کو لے کر لوگ کام کر رہے ہیں. اور پھر جب ہم اگر لوگوں کو نہیں بچائیں گے تو پھر لوگ کیسے بچیں گے, لوگ کیسے رکیں گے؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم دعوت و تبلیغ کے فریضے کو انجام دیں. آج ایک طرفہ شخصیات اور مشائخ کی طرف دعوت دی جا رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے کہہ دیا ماشاء اللہ و شیطا, کہ جو آپ چاہے اور جو اللہ چاہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجعلتنی للہ ندا, کیا تو نے مجھے اللہ کے برابر بنا دیا, اللہ کے برابر کر دیا؟ بلکہ یہ کہو اکیلا اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. اس لیے طبرانی کی ایک روایت ہے حسن درجے کی, صحابہ کرام نے ایک منافق کی اذیتوں کے لیے, اس کی تکلیفوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم آپ سے فریاد کرتے ہیں کہ اس منافق کی اذیتوں سے نجات پانے کے لیے ہم آپ سے فریاد کرتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھ سے فریاد نہیں مانگی جاتی بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے فریاد مانگو. اور آج بھائی ایسے واقعات کتابوں کے اندر لکھے ہوئے سننے میں نہیں آتے, اور پھر کچھ لوگ ان کتابوں کو پڑھ کے متاثر ہو کے سوچتے کہ اب ہم بھی ایسے بنیں گے. بھائی کون سے واقعات کہ ایک شخص نے آ کر ایک شیخ سے کہا, ایک پیر صاحب ایک حضرت سے کہا کہ آج میں نے خواب دیکھا اور خواب کے اندر یہ دیکھا کہ لا الہ الا اللہ اور نعوذ باللہ آگے بول رہا ہے کہ محمد رسول اللہ کی جگہ مجھے خواب یہ آیا کہ آپ کا حضرت کا نام آیا اور پھر وہ رسول اللہ ہو گئے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ. تو اب یہاں پر ان حضرت کو, ان شیخ کو, اس کو تنبیہ کرنی چاہیے, تنقید کرنی چاہیے کہ خواب تو نے غلط دیکھا, توبہ کر. لیکن وہ کیا بول رہا ہے کہ کچھ نہیں, محبت میں کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ محبت میں کبھی کبھی ایسے خواب آ جاتے ہیں. تو یہ دراصل اس کے خواب کی یا اس کے سوچ کی یا اس کے ذہن کی غلطی نہیں ہے. آپ نے تعلیم ہی اس کو ایسی دی, آپ نے تعلیم ہی اس کو ایسی دی ہے, آپ نے اس کو تربیت ہی اس کی ایسی کی ہے کہ اب اس کا ذہن میں سوائے آپ کی محبت کے کسی اور کی محبت بس ہی نہیں پا رہی. آج کل کیا ہوتا ہے دیکھیے, یہ بہت بڑا فتنہ اور آنے والے دور میں یہ تصوف کا فتنہ جس طریقے سے اور جس تیزی سے انڈیا کے اندر پھیل رہا ہے, یہ بہت اسپیڈ میں پھیلا ہے کہ تصوف کے فتنے میں انسان کب جا رہا ہے اس کو خود کو نہیں پتہ چلتا کہ کوئی شخصیت پر کب وہ اس کا اتنا زیادہ محتاج ہو گیا اور اتنا زیادہ محب ہو گیا اور وہ شخصیت سے اس کو اتنا پیار ہو گیا, اتنی محبت ہو گئی کہ اب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے تو پہلے وہ شخصیت کے پاس جاتا ہے, اس سے پوچھتا ہے, اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی تحقیق کرتا ہے کہ اگر اس کو بات جم گئی تو اس نے وہ لے لی, اور پھر نہیں جمی اس کے بعد وہ تحقیق کرتا ہے. تو یہ یہود کا طریقہ ہے, یہ یہود کا طریقہ فتنوں کی طرف جو امت جا رہی ہے دن بدن کہ بھئی ہر سال آنے والے سال سے برا ہوگا, اور وہ ہو رہا ہے, ہر سال آنے والے سال سے برا ہو رہا ہے. ایک انسان نہیں جانچ پا رہا, ایک انسان فطرت سلیمہ پہ ہونے کے باوجود ان فتنوں کی پرکھ نہیں کر پا رہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ جنت میں جانے والے وہ لوگ ہوں گے جو میرے اور صحابہ کے طریقے پر چلیں. کس کے طریقے پر؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طریقے پر. لیکن آج آپ دیکھیے کہ یہ والی حدیث کا انکار کر دیا گیا. کیوں؟ کیونکہ یار اس کے اندر تو 72 فرقے والی حدیث ہے, اللہ نے قرآن کے اندر منع کر دیا کہ تم فرقوں میں مت بٹو. اللہ نے منع کرا تم فرقوں میں مت بٹو, اللہ کے نبی نے پیشن گوئی کی ہے کہ لوگ بڑھ جائیں. فرقوں میں بٹنا بالکل غلط بات ہے, اللہ کے نبی نے اس چیز کی پیشن گوئی کی. اللہ نے قرآن کے اندر کہا کہ تم زنا کے قریب مت جاؤ, اللہ کے نبی نے پیشن گوئی کی کہ زنا جو ہے عام ہو جائے گا قیامت کے قریب. اللہ نے منع کیا کہ تم شراب مت پیو, لیکن اللہ کے نبی نے بولا کہ شراب نوشی عام ہو جائے گی. اللہ نے کہا قرآن کے اندر کہ ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کا قتل. اللہ کے نبی نے پیشن گوئی کی کہ ایک وقت آئے گا کہ قتل و غارت گیری عام ہو جائے گی. تو اب یہ ساری چیزیں آپس میں ٹکرائیں گی, ایسے تو پوری شریعت ٹکرا جائے گی. یہ ہوتا ہے ادھورے علم سے تبلیغ کرنا, اور اس تبلیغ پر لوگ ایمان لا رہے ہیں کہ وہ انہوں نے جب اس چیز کا انکار کیا
تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم جو کہ اللہ کے نبی کے پاس موجود تھے، بیٹھے تھے، انہیں ہر بات کی فکر تھی، اور یہ اللہ کا دین ہے، اللہ رب العزت کو اس کو قیامت کی صبح تک والے بندے تک بھی اسی طریقے سے پہنچانا ہے جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی کے پاس بیٹھے بندوں تک پہنچایا۔ صحابہ کرام نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی جب اتنے فرقے ہو جائیں گے، بڑھ جائیں گے، تو پھر جنت میں کون جائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں جانے وہ ہے جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر چلیں گے، ان کے طریقے پر ہوں گے۔ اب اس جماعت کو ڈھونڈو، اس گروہ کو ڈھونڈو جو صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتی ہو، کہ جن کے اندر بدعت کا کوئی تصور نہ ہو۔ الحمدللہ وہ جماعت اہل حدیث جو قرآن اور حدیث پر چلنے والی، قرآن اور حدیث کو فالو کرنے والی، اس کے علاوہ کوئی ایک جمعیت کا آپ نام بتا دیجئے، ان کی کتابیں آپ چھان لیجئے، جتنی کتابیں ہیں ساری کتابوں کو آپ پڑھ لیجئے، ان کے اندر آپ کو یہ چیز نظر آ جائے گی، یہ چیز پتہ چل جائے گی کہ ان کے اندر جو ہے شیخ پرستی، قبر پرستی، پیری مریدی، پیر پرستی، ساری چیزیں موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان فتنوں سے بچائے اور حق پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہم دعوت کا کام نہیں کریں گے تو پھر اس طریقے سے افکارات اور شخصیات اٹھے گی اور وہ دعوت کا کام کرے گی۔ اب آگے فرمایا بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی احسن۔ مختصر میں بات رکھ کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اس کی مختلف تفاسیر ہیں، مختلف تفسیریں ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ، ابن قیم اور امام غزالی، ان کے قول کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ نے یہاں براہ راست 3 طریقے بتائے ہیں دعوت کے۔ کتنے طریقے بتائے؟ 3 طریقے یہاں پر اس آیت کے اندر بتائے ہیں دعوت و تبلیغ کے۔ پہلا حکمت، دوسرا موعظۃ الحسنہ، پنج و نصائح کے ساتھ، اور تیسرا جدال بالاحسن یعنی اچھی بحث کرنا۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ انسان جو ہے مختلف صلاحیتوں کا حامل ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص آپ سے بات کر رہا ہے اور وہ حق کی تلاش میں ہے اور سچ کو ڈھونڈنے کی وہ جستجو رکھتا ہے، لیکن حق سے لا علم ہے، اس کو اس بات کا علم نہیں۔ کون؟ کہ جو حق کو ڈھونڈنے کی جستجو رکھ رہا ہے اور وہ حق سے لا علم ہے، تو اس کو حکمت کے ساتھ آپ خالی دلیل دے دیں گے، وہ بات کو سمجھ جائے گا، مان جائے گا، کیونکہ اس کے اندر جستجو تھی ڈھونڈنے کی۔ تو اس کو آپ نے قرآن اور حدیث سے سمجھا دیا، اس نے وہ چیز لی اور بولا کہ ہاں آج مجھے بات پتہ چل گئی، اس کو میں کبھی سے ڈھونڈ رہا تھا، وہ اس کو مان لے گا۔ دوسرا وہ شخص جس پہ دوسرا طریقہ موعظۃ الحسنہ، کہ کچھ لوگ حق کی تلاش اور سچ کی جستجو رکھتے ہیں لیکن حق سے لا علم ہوتے ہیں، ان کے لیے تو کیا دلیل کافی ہوتی ہے حکمت کے ساتھ۔ کچھ لوگ حق کے خلاف غلط موقف پر ہیں، یا علم رکھتے ہیں یا پھر علم رکھتے ہیں اور عمل نہیں کرتے، جیسے ہم لوگ علم رکھتے ہیں اور عمل نہیں کرتے، ان کے لیے موعظۃ الحسنہ یعنی اچھائی کے فائدے ان کو بتائے جائیں گے، برائی کے نقصانات ان کو بتائے جائیں گے، جنت کے فائدے ان کو بتائے جائیں گے، جہنم کے نقصانات ان کو بتائے جائیں گے، تو اس چیز کی وجہ سے مان جائیں گے۔ تیسرے قسم کے وہ لوگ جن پہ تیسری دعوت، کہ کچھ لوگ حق کو ماننے کے لیے تیار نہیں، کچھ لوگ حق کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں اور وہ بالکل پوری طریقے سے اس کے مخالف ہے، حق کے مخالف ہے، اس کو ماننا نہیں چاہتے، وہ مان کر بھی اس کا انکار کر رہے ہیں، تو جدال بالاحسن، ان کو برائی کا بدلہ اچھائی سے دیا جائے گا، ان سے بہتر طریقے سے بحث کی جائے گی، علمی بحث کی جائے گی، اور علمی انسان سے ہی بحث کی جائے گی، ہر کسی سے بحث نہیں کی جائے گی، کیونکہ اگر آپ لا علم سے بحث کریں گے، جو علم سے یتیم ہے، علم سے پیدل ہے، تو اس میں آپ کو حل کچھ نہیں نکلے گا، بلکہ الٹا وہ جدال بالقوہ میں بات پلٹ جائے گی۔ دیکھو جدال بالاحسن اور جدال بالقوہ اس میں فرق ہے، اور قرآن میں اللہ نے جدال بالاحسن کا لفظ استعمال کیا کہ اس سے بہتر طریقے سے بحث کرو، اور جدال بالقوہ پہ وہ آ رہا ہے تو پھر وہ حکومتوں کا کام ہے کہ وہ جنگ کرنا، وہ آپس میں جنگ نہیں کرنا، اس کو قالوا سلامہ کہہ کر لوٹا دو۔ تو یہ دعوت کے اندر بنیادی اصول ہے۔ حکمت خود اپنے اندر بہت سارے معنی رکھتی ہے۔ ایک حکمت ہوتی ہے حکمت ایمانی، ایک حکمت ہوتی ہے حکمت اخلاقی، ایک حکمت ہوتی ہے حکمت علمی، اور ایک حکمت ہوتی ہے حکمت لسانی۔ حکمت ایمانی، حکمت یعنی ایمان کی حکمت، حکمت اخلاقی یعنی اخلاق کی حکمت، حکمت علمی یعنی علم کی حکمت، اور حکمت لسانی یعنی زبان کی حکمت۔ یہ ساری حکمتیں حکمت کی تفصیل ہے۔ اگر ان چاروں پر گہری نظر ڈالیں تو وقت کافی نہیں رہے گا، بلکہ 3-4 گھنٹے اس کے اندر ہو جائیں گے۔ ایمانی حکمت کیا مختصر بتا دیتا ہوں کہ سب سے پہلے داعی کو ایمان و عقیدے کی حیثیت سے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ایمان و عقیدے کی حیثیت سے ایک دائی کے اندر جو صفات ہونی چاہیے، جو صفات بتلائی ہے، پہلے وہ خود اپنے اندر دیکھے کہ میرے اندر یہ صفت موجود ہے کہ نہیں ہے، یعنی میں دائی ہوں کہ نہیں ہوں۔ ہر شخص منہ اٹھا کر اگر دعوت کا کام کرنا شروع کر دے گا اور وہ خود عمل نہیں کرے گا تو پھر وہ دعوت کا کام تمام ہو جائے گا، بلکہ وہ فساد پھیلے گا۔ تو سب سے پہلے اس شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ میرے اندر بنیادی مسائل کیا ہے، میں کہاں کمزور ہوں، میرا ایمان درست ہے یا نہیں ہے، اور سب سے بنیادی نقطہ اس کے اندر یہ ہے کہ دل کے اندر اخلاص ہے کہ نہیں، خالص میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ نہیں تو دعوت کے نام پر اگر نفع دماغ میں ہوگا، دعوت کے نام پر اگر عہدہ دماغ میں ہوگا، دعوت کے نام پر اگر یہ دماغ میں ہوگا کہ لوگ بولیں گے دیکھو اتنے لوگوں کو دعوت دے رہا ہے، تو وہ پھر اخلاص کے منافی ہے، یعنی اس کے دل کے اندر خلوص نہیں ہے۔ اور اللہ رب العزت نے جتنے بھی مفسرین سے دین کا کام لیا ہے، تفسیریں لکھائی ہے، ان میں سب سے شروع میں یہ کوڈ کروا دیا ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، بغیر نیتوں کے انسان کے اعمال قبول نہیں ہوتے۔ ایک شخص نے بنیاد ہی غلط ڈال دی، اب وہ بنا والے پوری بلڈنگ دے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، وہ ٹکنے والی نہیں ہے۔ انما الاعمال بالنیات، ہم نیت ہماری غلط ہے، اب ہم چلے ہی جا رہے ہیں، 10 سال عمل کر لیا، 20 سال عمل کر لیا، 50 سال عمل کر لیا، پتہ چلا دنیا سے چلے گئے، وہاں پر جا کر پتہ چلا بھائی آپ کی نیت غلط تھی، آپ نے عمل زندگی بھر کرا، آپ کا عمل قبول نہیں کیا جائے۔ تو اخلاص کہ ہم ایک بات بھی بتا رہے ہیں تو کس کے لیے بتا رہے ہیں؟ اللہ کے لیے بتا رہے ہیں، ہم اپنی بڑائی کے لیے نہیں۔ اگر ہمیں کوئی حدیث یاد ہے پبلک میں بتا رہے ہیں تو ہم اللہ کے لیے بتا رہے ہیں۔ اگر ہم کسی کی اصلاح کر رہے ہیں تو طنز نہیں کریں، اس کی اصلاح کریں، اور دل کے اندر اخلاص ہونا چاہیے کہ میں اللہ کے لیے اصلاح کروں۔ یہی تمام انبیاء کرام کا نعرہ تھا کہ ان اجریہ الا اللہ لا اسألکم علیہم من اجر۔ تمام انبیاء کرام نے اور اللہ نے قرآن کے اندر اس کو کوڈ کیا کہ ہم آپ سے اس دعوت پر کوئی بدلہ نہیں چاہتے، کوئی اجر نہیں چاہتے، ہمارا اجر اللہ کے پاس ہے، ہم اجر اللہ سے لیں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہیں جگہ یہی کہا گیا کہ قل ما اسألکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین، کہ میں اپنی اس دعوت پر تم سے کوئی معاوضہ نہیں چاہتا اور میں تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا، اور میں اس بات کا تکلف کرنے والا بھی نہیں ہوں۔ تو یہ اخلاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں واضح نظر آئے گا۔ اس اخلاص کے جوہر میں آدمی میں خیر خواہی پیدا ہوتی ہے۔ انی لکم ناصح امین، یہ انبیاء کرام کا شعار تھا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہارا امانت دار ہوں۔ جب ہم کسی کو دعوت دیں، جب ہم کسی کو دین کی بات بتلائیں تو ہم اس کو یہ بات بتلا دیں کہ میں آپ کا خیر خواہ ہوں، میں آپ کا امانت دار ہوں، میں آپ کی بھلائی چاہتا ہوں۔ انبیاء کرام سب سے زیادہ لوگوں کی بھلائی چاہتے تھے، اسی لیے شروع میں کہتے تھے دیکھو میں یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں، اس میں میرا کوئی فائدہ نہیں، نہ میرا کوئی نقصان ہے، میں آپ کو صرف یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں آپ کا خیر خواہ ہوں، کہ میں آپ کو چاہتا ہوں کہ آپ دنیاوی مشکلوں سے بھی بچ جاؤ اور آخرت کی مشکلوں سے بھی بچ جاؤ۔ کہ بھائی کوئی ایک انسان اگر مسلمان بنتا ہے، مومن ہوتا ہے، تو بتائیے، یقین کے ساتھ بتائیے، اس کی زندگی میں سکون آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ اس کی زندگی میں چین آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ جب ایک بندہ قرآن سے جڑتا ہے اس کی زندگی میں رونق آتی ہے کہ نہیں آتی ہے؟ اس کی زندگی میں تسلی آتی ہے کہ نہیں آتی ہے؟ لیکن جب ایک انسان اسلام سے دور ہوتا ہے، قرآن سے دور ہوتا ہے، اللہ سے دور ہوتا ہے، نبی سے دور ہوتا ہے، تعلیمات سے دور ہوتا ہے، ادب سے دور ہوتا ہے، اور لوگوں سے دعوت دینے سے دور ہوتا ہے، اس کی زندگی بے چین ہو جاتی ہے، اس کی زندگی میں سے سکون ختم ہو جاتا ہے۔ تکلیفیں آتی ہیں لیکن وہ تکلیفوں میں بھی اللہ رب العزت اس کے لیے زندگی کے اندر سکون ڈال دیتا ہے۔ کہ صحابہ اکرام دیکھیے آپ کس قدر ان کے انڈر میں کتنی بڑی بڑی سلطنتیں تھیں، کتنے بڑی بڑی سلطنتیں تھیں، اور ان کے لگژریز لائفز تھی۔ وہ چاہتے تو ان سب کو پا لیتے اور ان پر جا کر گدی پہ بیٹھ کر راج کرتے، لیکن نہیں، انہیں سکون اسی میں ملتا تھا۔ تو اسی لیے جب تک ہم کسی بندے کو اس کی خیر خواہی یاد دلا کر دعوت کا کام نہیں کریں گے تو وہ انبیاء کرام کی سنت نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن سے جو دعوت شروع کی، آخر دن تک خیر خواہی ایسی کی کہ اس کی نظیر پیش نہیں کی جا سکتی، ایسی خیر خواہی کی لوگوں کی۔ اور یہ بات بھی واضح ہے کہ میدان محشر میں یہ عالم ہوگا، سب نفسی نفسی کہیں گے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امتی امتی کہیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں پر بھی امت کے لیے خیر خواہی، امت کے لیے بھلائی، کوئی کسی طرح کا کوئی جھگڑا نہیں، کوئی بدلہ نہیں۔ اللہ نے کہا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، اللہ نے یہ پھر اس بات کی تصدیق کی کہ تم میں تمہاری جنس سے رسول آیا، تمہاری تکلیفیں ان پر شاذ گزرتی ہیں، تمہاری تکلیفوں میں ان کو تکلیف ہوتی ہے، جب تم کھانا نہیں کھا پاتے تمہیں تکلیف ہوتی ہے، اللہ کے نبی کو بھی وہی درد محسوس ہوتا ہے۔
اگر تمہیں دیکھتے کہ یار میرا امتی یہ کھانا نہیں کھا پا رہا تو ان کو بھی وہی تکلیف ہوتی. جب کوئی امتی کسی پریشانی میں ہوتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی تکلیف ساز گزرتی تو اس نبی کا آپ ذرا سوچئے, ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ طریقہ بتایا کہ دعوت کرو جہنم سے بچ جاؤ گے, لوگوں کو دین کی دعوت دو جہنم سے بچ جاؤ گے, اسلام پر عمل کرو جہنم سے بچ جاؤ گے. اللہ جہنم میں نہیں ڈالا ہے. اب کل قیامت کے دن ایک شخص جب جہنم میں جائے گا تو نبی سے زیادہ تکلیف کس کو؟ امتی امتی. اسی لیے اللہ کے نبی امتی امتی کریں گے, میری امت میری امت. یہاں پر بھی امتی امتی کیا کرتے تھے دنیا کے اندر, اور آخرت میں بھی امتی کریں. تو خیر خواہی سب سے فرسٹ, ایک انسان کے دل میں اخلاص کے بعد خیر خواہی ہونی چاہیے کہ میں میرے بھائی کو دعوت دے رہا ہوں اور اس کو دعوت دے رہا ہوں تو میں تیرے فائدے کے لیے دعوت دے رہا ہوں, اس میں میرا کوئی فائدہ نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسی آیت کی تائید حدیث کے اندر کی کہ میری اور تمہاری مثال ایسی ہے کہ کسی شخص نے آگ جلائی تو یہ پروانے اور پتنگے اس میں گرے پڑے جا رہے ہیں, اس کے پاس آس پاس آ رہے ہیں اور اس کے اندر کود رہے ہیں, اور وہ جو آگ جلا رہا ہے وہ شخص ان کو دور کر رہا ہے. وَأَنَا آخِذُكُمْ بِحُجَزِكُمْ, میں تمہاری پیٹھیں پکڑ پکڑ کر تمہیں جہنم کی آگ سے نکال رہا ہوں, لیکن تم اس کے اندر کودے چلے جا رہے ہو, تم اس کے اندر کودے چلے جا رہے ہو, تم رک نہیں رہے. اور آج بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہماری پیٹھ پکڑ پکڑ کے ہمیں جہنم کی آگ سے بچا رہی ہے, لیکن ایک انسان ان تعلیمات کو پس پشت ڈال کر اسی کی طرف جا رہا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن کو دعوت دی ان کو خیر خواہی کے ساتھ دعوت دی. دعوت دینے کے بعد دعائیں بھی کیا کرتے تھے. طائف کے واقعے کو اگر تفصیل سے پڑھا جائے تو ہر درد مندانہ آنکھ جو ہے وہ جھلک جائے کہ اس کے اندر کیا مسائل پیش آئے تھے. امت کے سب سے بڑے خیر خواہ کو لوگوں نے ایسے مارا, اتنا بے بس کر دیا کہ ان کے سر مبارک سے خون بہہ کر, جس میں اتھر سے خون بہہ کر ان کے جوتوں میں جم گیا. اتنے بڑے خیر خواہ کو لوگوں نے اتنا مارا. اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک باغ میں جا کر پناہ لیتے ہیں, ملیک الجبال حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آتے ہیں پہاڑ کے فرشتے, اور آ کر کہتے ہیں, حضرت جبرائیل علیہ السلام سلام کرتے ہیں کہ السلام علیکم یا نبی, کہ نبی تم پر سلامتی ہو اللہ کی, کہ یہ میں ملیک الجبال کو پہاڑ کے فرشتوں کو ساتھ لے کر آیا ہوں. پہاڑ کے فرشتے کہتے ہیں کہ اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیں تو ہم ان بستی والوں کو, طائف والوں کو, ان دونوں پہاڑ کے بیچ میں چورا کر دیں, ان کو دبا دیں, ان کو ختم کر دیں, ان کو تہس نہس کر دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ اس جواب کے اندر خیر خواہی ہے, اس جواب کے اندر اخلاص ہے, اس جواب کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درد ہے امت کے لیے. کیا جواب دیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہ اس جواب کے اندر امید ہے, اس جواب کے اندر حکمت ہے, پیغمبرانہ طریقہ ہے کہ نہیں, مجھے امید ہے کہ ان کی نسلوں میں سے ایسے لوگ نکلیں گے جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کریں. مجھے امید ہے کہ ان کی نسلوں میں سے ایسے لوگ نکلیں گے. تو یہ پیغمبرانہ طریقہ تھا اللہ کے نبی کا, کہ اتنا زیادہ پریشان کر دینے کے باوجود اللہ کے نبی کے اندر یہ امید تھی کہ ان کی نسلوں میں سے ایسے لوگ نکلیں گے. تو جب تک ہم امید ہمارے اندر پیدا نہیں کریں گے, ہمارے اندر وہ چیز موجود نہیں ہوگی جو دعوتی ایک دائی کے اندر ہونی چاہیے. جناب نوح علیہ السلام نے 950 سال تک دعوت و تبلیغ کا کام کیا تھا. کتنے سال؟ 950 سال تک دعوت و تبلیغ کا کام کیا تھا, اور نتیجہ کیا نکلا؟ ہم 9 دن کے اندر, 9 گھنٹے کے اندر یہ سوچتے ہیں کہ مسلمان بنا دے مکمل, جبکہ اس 9 گھنٹے کے اندر جس میں ہم محنت کرتے ہیں, ہم تھوڑا اپنا بھی جائزہ لے لیں 10 منٹ کے لیے خالی, کہ ہم ابھی کس لیول پہ کھڑے, اور ہم اس سامنے والے کو فرشتہ بنانا چاہ رہے ہیں, ہم اس کو فرشتہ بنانا چاہ رہے ہیں, ہم اس کے اندر اپنا بھی جائزہ لے لیں. صحیح بخاری کی روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاچا کو زندگی بھر دعوت دی دین کی, متعدد بار دعوت دی دین کی. جب ابو طالب کی وفات کا وقت آیا, اللہ کے نبی آتے کہتے ہیں میرے پیارے چچا جان کہ آپ ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ اپنی زبان سے کہہ دیجیے, صرف ایک مرتبہ میں روز قیامت آپ کی سفارش کرا لوں گا, صرف ایک مرتبہ آپ اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دیجیے. اللہ کے نبی کو معلوم تھا میں نے اتنی دعوتیں دی, اس کے بعد بھی آخری میں دعوت دے رہا ہے خیر بھائی کے لیے, کہ میرا بھائی, میرے چچا, کل قیامت کے دن کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا نام جہنمیوں کی لسٹ کے اندر لکھا جائے. کیونکہ اللہ کے نبی دیکھ کے آئے تھے جہنم کو. اللہ کے نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج پہ دکھائی تھی کہ نہیں, جہنم کے عذابات دکھائے تھے کہ نہیں, اپنی قدرت کے مناظر دکھا. اللہ کے نبی جانتے تھے کہ ہونے کیا والا ہے آگے. اگر کوئی عام آدمی اس کو دیکھ لیتا تو اس کے دل پہ وہ حالت گزرتی کہ وہ زندگی میں ہنس نہیں پاتا. اللہ کے نبی نے قسم کھا کے بولا تھا
کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ جو چیزیں میں نے دیکھی اگر تم جان لو کہ زندگی کے اندر ہنسنا بھول جاؤں گا اور آرام کرنا چھوڑ، تمہاری زندگی کے اندر سے سکون ختم ہو جائے اگر وہ چیزیں تم جان لو گے۔ تو اللہ کے نبی دیکھ کے آئے تھے، اسی لیے اتنی خیر خواہی کرتے تھے۔ آج ہم اپنے نفس کے تعلق سے نہیں ڈرتے، لوگوں کی تو دور کی بات ہے، ہم اپنی خود کی خیر خواہی نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اس چیز کی تاثیر کو محسوس نہیں کی۔ اور پھر جتنا بڑا اجر ملنے والا ہے، جنت ملنے والی ہے، تو جنت کے بارے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ کہ کسی دل پر اس کا اثر نہیں گزر سکتا، کہ ولا عین رأت، کسی آنکھ نے کبھی ایسی چیز نہیں دیکھی، ولا اذن سمعت، کسی کان نے کبھی ایسی بات نہیں سنی، ایسا ذکر نہیں سنا جو جنت کے اندر چیزیں موجود ہیں۔ وما خطر علی قلب البصر، اور کسی انسان کے دل پہ کبھی وہ خیال نہیں آ سکتا کہ جنت کیسی ہوگی۔ یعنی ہم نے خیالات آپ چھوڑیے، ہم نے دنیا کے اندر ساری چیزیں دیکھ لی، بڑی بڑی چیزیں دیکھ لی، ہم نے اربوں روپے کے پروجیکٹ دیکھ لیے، بڑی بڑی لگژریز دیکھ لی، لیکن جنت کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لگژریز رکھی ہے ہم اس کو تصور نہیں کر سکتے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دیکھا تھا کہ سدرۃ المنتہا سے آگے بھی کس کو لے کر گئے تھے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئے۔ جب گئے جبرائیل امین نے بولا کہ اب اس سے آگے جانے کی مجھے اجازت نہیں ہے، اب میں اس سے آگے نہیں جا سکتا ہوں۔ معراج پر جب لے کر گئے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا پر لے جایا گیا۔ وہ جو آخری دروازہ ہے اس کے بعد کوئی دروازہ نہیں، آخری حصہ کائنات کا، اس کے بعد کوئی حصہ نہیں، اس کے آگے اللہ کے نبی کو جنت دکھائی۔ تو اللہ کے نبی جانتے تھے کہ اگر نعمت ملنے والی ہے تو نعمت وہ ملنے والی کہ یہاں کی نعمتیں کیا نعمتیں ہیں۔ تو یہ تو تھی ایمانی حکمت۔ اس کے بعد ایک 5 منٹ کی اور بات کر کے اپنی بات کروں۔ اس کے بعد آتی ہے اخلاقی حکمت۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں سب سے زیادہ مؤثر پہلو، سب سے زیادہ اثر کرنے والا پہلو اگر کوئی تھا تو وہ اللہ کے نبی کے اخلاق تھے، کہ لشکر کے لشکر تھوڑی دیر اگر اللہ کے نبی کے پاس رہتے تو ایمان لے کر آ جاتے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہی اتنے اعلیٰ تھے کہ بڑے بڑے لشکر اللہ کے نبی کے اخلاق کو جب دیکھتے، ڈینمارک کے اندر لوگوں میں یہ غلط فہمی پھیلائی گئی اور لوگوں نے ایک بڑی مہم بنا لی کہ اب جو ہے یہاں پر مطلب اس شخص کے یعنی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو نہیں پھیلنے دیا جا رہا۔ اور لوگ یہ کہنے لگ گئے، الزام لگانے لگ گئے بد اخلاقی کا اور نظام بگاڑنے کا، کس پہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر ڈینمارک کے اندر اسی شہر میں جس میں کارٹون بنایا گیا تھا اللہ کے نبی کے خلاف، جس میں لوگوں نے ساری چیزیں بولی تھی ڈینش لینگویج کے اندر، وہاں پر جو ہے اللہ کے نبی کی سیرت کے تعلق سے کتابیں تقسیم کی گئی، قرآن مجید کو تقسیم کیا گیا۔ جب وہاں پہ اللہ کے نبی کی سیرت کے متعلق کتابیں تقسیم کی گئی تو وہی لوگ جو بھی تھوڑے ٹائم پہلے الزام لگا رہے تھے کہنے لگے کہ اگر اس شخص کا نظام، امن کا نظام اگر یہاں پر قائم ہو جائے، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر سکون قائم ہو جائے، امن قائم ہو جائے، تو اس شخص سے بہتر کسی اور کا نظام ہو نہیں سکتا، اس شخص کا سب سے بہترین نظام۔ تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس بات کی آج بھی گواہی دیتی ہے کہ آج بھی ہمیں اللہ کے نبی کی سیرت فائدہ دیتی ہے، آج بھی ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق فائدہ دیتے ہیں، ہمارا سر اونچا کرتے ہیں۔ آج مسلمان کو اگر کسی چیز پر فخر ہوتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر ہوتا ہے۔ بتا دو کوئی ایسا انسان پوری تاریخ کے اندر، پوری کائنات، پوری دنیا کے اندر جس کے اخلاق، جس کی سیرت تھوڑی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اتنے اعلیٰ تھے کہ انک لعلی خلق عظیم، کہ ہم نے آپ کو اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز کیا۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک زندہ رکھے، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے، جب ہمیں موت دے، اس حال میں موت دے کہ اللہ ہم سے راضی ہو، اللہ سے راضی ہو۔